لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. لو میں نے آج کر دیا اعلان، میں شیعہ ہوں جناب. اب آپ خوش ہیں؟ میں نے کب اس سے انکار کیا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں؟ اور یہ جو ذہنوں میں بھر دی جاتی ہے کہ اہل بیت کی تو کوئی فقہ موجود ہی نہیں، باقی ہم ہر ایک سے فقہ لیں گے کہ جن کا نام و نسب تک معلوم نہیں ہو. اس معنی میں خود کو شیعہ کہتا ہوں اور اس پہ فخر کرتا ہوں اور اشہد ان علی ولی اللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ سنی دونوں حلقوں میں بعض افراد کی جانب سے مجھ پر دو سوال قائم کیے جاتے ہیں، بلکہ دو اعتراضات بنائے جاتے ہیں، اور یہ صرف عوام الناس کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ جو علماء اور اسکالر حضرات ہیں وہ بھی یہ سوال اور اعتراض پوچھتے رہتے ہیں. عمومی طور پر میں اپنی ویڈیوز کے اندر ان سوالوں کے جواب مختلف مقامات پر دے چکا ہوں، لیکن آج خصوصی طور پر ان دو سوالوں کو ایڈریس کروں گا. اور ہمارے عوام الناس بھی پوچھتے ہیں اور علماء بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں. مثلا ہمارے سنی علماء یہ بات کرتے ہیں کہ اگر مفتی ہمدرد لوگوں کو شیعہ ہونے کی دعوت دیتے، حالانکہ میں نے ایسا کبھی دعوت نہیں دی، کبھی میں نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا، لیکن وہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو شیعہ بنا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خود شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا. یہ سنیوں کی طرف سے ہے. اور ہمارے شیعہ برادران وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مفتی ہمدرد یہ اہل البیت کی فقہ کی بات کرتے ہیں تو پھر خود شیعہ ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتے اور خود کو فقہ حنفی کا فالوور کیوں کہتے ہیں، اور شیعہ طریقے پر نماز نہیں پڑھتے اور سنی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں. تو دو باتیں ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتا، شیعہ کیوں نہیں بن جاتا ہوں، اور اہل البیت علیہ السلام کو ان کو مقتدا ماننے کے باوجود اور یہ کہنے کے باوجود کہ حدیث ثقلین یہ بنیاد ہے کہ امت اہل البیت کی پیروی کرے، قرآن اور اہل البیت کی، اس کے باوجود میں خود فقہ حنفی پر کیوں چل رہا ہوں. ان سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، پہلا جواب تو میرا اپنے سنی علماء کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شیعت کی دعوت دے رہا ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے. میری کوئی ویڈیو آپ ایسی نہیں مجھے دکھا سکتے جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ تم شیعہ بن جاؤ. کوئی ایک لفظ میرا ایسا موجود نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے شیعہ یہ کیوں سمجھتے کہ میں سنی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کب اس سے انکار کیا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں. اب آپ کہیں گے، کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص سنی بھی ہو اور شیعہ بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہی وہ بات ہے جو آج لوگوں کے دماغ میں فرقہ پرستوں نے ڈال دی ہے. سنی اور شیعہ میں مغایرت، اتنی دوری اور فاصلہ پیدا کر دیا ہے کہ گویا یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایک شخص سنی ہوتے ہوئے شیعہ نہیں ہو سکتا اور شیعہ ہوتے ہوئے سنی نہیں ہو سکتا. یہ بات دماغوں میں بھر دی گئی ہے اور امت مسلمہ آپس میں لڑی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے آ رہے ہیں. جناب ہم سنی حق پر ہیں، ہم شیعہ حق پر ہیں، دوسرے سب باطل ہیں. تو لہٰذا یہ جو دماغوں میں بھرا گیا نا صدیوں سے، اس کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ امت مسلمہ میں اتحاد کے نام سے یہ سب مذہبی چورن بیچ رہے ہیں. جب تک آپ ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس بات کا کہ سنی اور شیعہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، سنیت کا کیا مطلب ہے؟ اہل السنت والجماعت، یعنی سنت کی پیروی کرنے والا، اہل السنت، سنت کو فالو کرنے والے. سنی کون ہوتا ہے؟ سنی وہ نہیں ہوتا کہ جو شیعہ نہیں ہوتا. یہ دماغوں میں ڈالی گئی یہ بات کہ سنی وہ ہے کہ جو شیعہ نہیں ہو، شیعہ کا مخالف ہو. نہیں، سنی وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہو، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے سب علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہم سنت کے پیروکار ہیں. لیکن اگر یہی معنی اس کا ہے تو پھر ایک شیعہ بھی سنت کا پیروکار ہے، ایک شیعہ بھی سنی ہے. ایک شیعہ بھی کیا ہے؟ وہ سنی ہے اس معنوں میں اگر سنت سے مراد یہ ہے. لیکن اگر سنت سے مراد یہ ہے کہ میں فقہ حنفی کے اقوال کو سنت کے دائرے میں ہی حق سمجھوں یا فقہ حنبلی کو ہی سنت کے معیار کے مطابق سمجھوں، جس طرح کے سلفی حضرات وہ فقہ حنفی کے ماننے والوں کو سنت پر نہیں سمجھتے، اگر سنت کا یہ معیار ہو یا یہ معیار بنایا جائے کہ موجودہ زمانے میں جو دیوبندی حضرات ہیں یہ سنت کے زیادہ قریب ہے اور بریلوی حضرات سنت کے قریب نہیں ہیں، وہ بدعتی ہیں، یہ فتوے موجود ہے نا. خود اہل سنت میں تقسیم پائی جاتی ہے کس بات کی؟ سنت کے مفہوم کی. تو اس معنوں میں تو سنت سے بچنا چاہیے. اس سنت کے اگر اہل سنت سے مراد یہ ہے فرقے والی، اس میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اور میں خود کو بھی اس اہل سنت سے نکالنے چاہوں گا اور ہر مسلمان کو فرقے کی سنت سے نکلنا چاہیے. اور اگر سنت کا وہ وسیع مفہوم مراد ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اسوہ حسنہ مانتے ہوئے، تو ہر مسلمان سنی اور شیعہ دونوں وہ اہل سنت ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور میں اسی معنوں میں خود کو سنی کہتا ہوں. اب جو ہمارے تشیع برادران ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کا قائل ہوں تو پھر فقہ حنفی کو کیوں مانتا ہوں؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں ذہنوں میں زمانہ طالب علمی سے ہی شیعہ کتابوں سے نفرت دلائی گئی. ہمیں کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے، اہل البیت نے کوئی فقہ تدوین نہیں کی ہے، باوجود اس کے کہ اہل السنت والجماعت یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین اور ائمہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ثوری، سفیان ثوری، یہ تمام یہ شاگردان رشید ہے اہل البیت علیہ السلام کے. امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ الرضوان ان کے شاگرد ہیں. لیکن ان کی فقہ کہاں پر ہے؟ تو ہمیں چونکہ ہمیشہ متنفر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی صحیح ذخیرہ موجود نہیں ہے، اس لیے ایک سنی کو شیعہ کتابیں پڑھتے ہوئے تردد ہوتا ہے.
وہ یہ بات کہتا ہے کہ پہلے مجھے اپنی کتابوں کے اندر سے صحیح طور پر روایات مل جائے تو میں اہل البیت کے ان اقوال کو مانوں گا، میں اہل البیت کے ان اقوال کو سب سے مقدم سمجھوں گا۔ تو اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کیوں نہیں کر رہا ہوں، تو الیاذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میرے سامنے اگر کوئی اہل البیت کا قول مل جائے، ان کا عمل مل جائے صحیح طور پر اہل سنت کی کتابوں سے، اور پھر میں یہ کہوں نہیں میں ابو حنیفہ کے پیچھے چلوں گا، میں مالک کے پیچھے چلوں گا، تو یہ بات جہالت کی بات ہوگی، یہ بات غباوت کی بات ہوگی، حماقت ہے، ایسا کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اور میرا موقف یہی ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سفیان ثوری اور اوزاعی، جتنے بھی ہیں، یہ اہل البیت علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کا موقف اگر ہمیں درست طور پہ معلوم ہو جائے، مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام ہے، ایک مسئلہ مجھے اگر امام علی کا مل جاتا ہے، ایک موقف اگر امام علی کا ہے، صفین میں وہ کھڑے ہیں، تو کیا پھر میں دوسری جانب جاؤں گا کہ نہیں دوسری جانب بھی صحابہ ہے؟ نہیں۔ اگر میں دوسری جانب جاتا ہوں تو پھر میں حدیث ثقلین کی اتباع کرنے والا نہیں ہوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صفین میں امام علی علیہ السلام کا سٹینڈ یہ ہے، موقف یہ ہے، آپ کا نظریہ، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، تو پھر ہر مسلمان کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے میں امام علی کا یہ قول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے ہیں لہٰذا میں ابو ہریرہ کے پیچھے چلتا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے عام طور پر سنی حضرات یہی کر رہے ہوتے ہیں، امام علی کا موقف آ جاتا ہے، صحیح حدیث مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے صحابہ کی رائے یہ ہے، اور وہ دوسری جانب چلے جاتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شیعہ کا جو مفہوم ہے، شیعہ کا اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہونا، امام علی کی جماعت کا ہونا، امام علی کی پارٹی کا ہونا، واللہ باللہ میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ اس معنی میں ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہیے، میں شیعہ ہوں۔ اور یہ جو گواہی دی جاتی ہے امام علی علیہ السلام کے ولی ہونے کی، کیا کوئی سنی سے انکار کر سکتا ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ببانگ دوحل کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ کسی مسلمان کو انکار ہے علی کے اللہ کے ولی ہونے سے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عاد، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ آج میں بھی پڑھتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ اس کو ملانے سے کوئی شخص سنیت سے نہیں نکلے گا، یا امام علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے کوئی شخص بھی وہ سنیت کے دائرے سے نہیں نکل جاتا۔ لیکن ذہنوں پر تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کا اقرار ہو گیا تو سنیت سے نکل گیا۔ اور دوسری جانب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر ایک شخص وہ پھر سنی گیٹ اپ میں کیوں ہے؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں خود کو شیعہ نہیں کہتا؟ مثلا میں اس چیز سے احتراز کرتا ہوں، اور یہ احتراز ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں جو ہمیں ٹائٹل دیا گیا ہے میرے بھائیوں، وہ ٹائٹل کیا ہے؟ سماکم المسلمین، ہمارا نام ہے مسلمین، مسلم نام رکھا گیا ہے، اس امت کا نام کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اور یہ بھی حق بجانب ہے کہ امام علی کا گروہ، جس طرح کہ اہل سنت کی روایت ہے انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی، اے علی تم اور تمہارے شیعہ وہی کامیاب ہے، آپ کا گروہ، آپ کی پارٹی۔ لیکن اگر شیعہ کا مفہوم فرقہ وارانہ طور پر لیا جائے اور یہ کہا جائے جس طرح کہ سنت کا مفہوم آج فرقہ وارانہ طور پر لیا جاتا ہے کہ جو سنت فقہ حنفی کی ہے، یعنی جو تشریح و تعبیر فقہ حنفی کرتے ہیں، حنابلہ اس کو باطل سمجھتے ہیں یا سلفیہ اس کو باطل سمجھتے ہیں، تو یہ فرقہ وارانہ تعبیر ہے سنت کی۔ اگر یہی تعبیر آپ شیعہ کے لفظ کی لیتے ہو تو میں اس کو پسند نہیں کرتا۔